الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع، أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وخلقناكم أزواجا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا كلها متاع، وكل متاع الدنيا المرأة الصالحة، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مونة، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: النکاح نصف الایمان، او کما قال. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد، خلاق کائنات مجھے کلمات حقہ محبت کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ سب کو محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور ہم سب کو اپنے بچوں اور بچوں کے رشتے صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دن عموماً شادیاں زیادہ ہوتی ہیں، اس حوالے سے میں کچھ نکاح کے حوالے سے اور کچھ جو ہمارے ہاں سامنے معاملات پیش آتے ہیں اس حوالے سے میں کچھ عرض کروں گا. نکاح جس طرح نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج و زکوٰۃ عبادتیں ہیں، اسی طرح فی نفس ہی نکاح جو ہے یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے رسول نے اسے فرمایا کہ النکاح نصف الایمان، نکاح جو ہے یہ آدھا ایمان ہے. اور شرم و حیا کی تکمیل جس عمل میں مکمل ہوتی ہے وہ نکاح ہے، اور جس عمل کے کرنے سے عبادات میں قبولیت بڑھ جاتی ہے وہ نکاح ہے.
ایک وہ نوجوان کہ جس کی شادی نہیں ہوئی اٹھ کر 50-100 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے، اور ایک وہ جوان کہ شادی کرنے کے بعد رات کو میاں بیوی دونوں اٹھ کر میاں بیوی کو بیدار کرتا ہے اور بیوی اپنے میاں کو بیدار کرتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں 2 نفل جب پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ نکاح کی وجہ سے ایمان کامل بھی ہوتا ہے، اور شرم و حیا بھی کیا ہے، جس عمل سے تکمیل پا جاتی ہے وہ نکاح ہے۔ جنت میں جو سب سے پہلا عمل تھا وہ کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت حوا سے نکاح ہوا، اور جب اہل جنت میں پہنچ جائیں گے تو جنت میں پہنچنے کے بعد جو جنت میں اہم ترین عمل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم اپنے بندوں کی موٹی موٹی آنکھوں والی حوروں سے نکاح کریں گے، اور حوریں بھی وہ جس کو قرآن نے ان کے اوصاف کو یوں بیان کیا ہے، حور مقصورات فی الخیام۔ سورہ رحمان کی آیہ مبارکہ ہے۔ حضور نے فرمایا ہر چیز کی دلہن ہوتی ہے، پر قرآن کی دلہن جو ہے وہ سورہ رحمان ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور سورہ رحمان میں اللہ ذوالجلال نے حوروں کی صفات کو بیان فرمایا، حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں پردے میں خیمے میں رہنے والی ہیں۔ ان حوروں کے ساتھ اللہ ذوالجلال اپنے نیک بندوں کا کیا ہے؟ نکاح فرمائے گا۔ تو نکاح وہ اہم ترین عمل ہے۔ النکاح سنن المرسلین، تمام رسولوں کی سنت جو ہے وہ نکاح ہے، تمام انبیاء کی سنت جو ہے وہ کیا ہے؟ نکاح ہے۔ شریعت میں اختلاف عبادات کے حوالے سے، کمی بیشی کے حوالے سے ہوتا رہا، لیکن جس عمل میں کسی نبی کی شریعت میں کوئی اختلاف نہیں ہے وہ نکاح ہے۔ اور یہ نکاح اتنا اہم ترین عمل ہے، اہم ترین عمل ہے۔ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے بیٹا جوان ہو گیا، بیٹی جوان ہو گئی، چلو شادی کر لو۔ نہیں، 14 صدیاں پہلے حضور نے کیا فرمایا؟ ذرا اس حدیث پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ ہم بسا اوقات بے تحاشا دولت خرچ کرتے ہیں اپنے رسم و رواج کو ادا کرتے ہوئے، اسلام میں اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ مہنگے نکاح کا اسلام میں ذرا بھی تصور نہیں ہے، اور وہ نکاح جس میں اخراجات کم ہوں، 1400 سال پہلے حضور نے کیا فرمایا؟ سننا حدیث طیبہ، سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث مروی ہے، فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مونۃ، سب سے مبارک نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو۔ امت کی آسانی اسی بات میں ہے۔ بہت سارے معاملات میں امت نے اپنے اوپر مشکلات خود ڈال دی ہیں، فرمایا بڑا مبارک نکاح وہی ہے جس میں اخراجات کم ہوں۔ جو محدثین نے جہاں باتیں کی ہیں، ہر آدمی کا ذہن اس بات کو سن کے یقیناً گواہی دے گا۔ حضور نے یہ کیوں فرمایا ہے کہ مبارک نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو؟ اس لیے جب نکاح سستا ہوگا، ذرا غور کرنا، جب نکاح سستا ہوگا، اس میں لوازمات زیادہ نہیں ہوں گے، اس میں زیادہ اخراجات نہیں ہوں گے، اس میں لالچ جب نہیں ہوگی، نکاح کرنا جب آسان ہوگا، برائی کا بازار گرم نہیں ہوگا۔ اس کے پس منظر یہ ہے کہ پھر برائی کا بازار گرم نہیں ہوگا۔ جب شادی پہ کئی لاکھ خرچ ہوں گے، پھر برائی کا بازار گرم ہو جائے گا۔ آج برائی کا بازار گرم کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نکاح مشکل ہو گیا ہے۔ کئی لاکھ جمع کرو پھر شادی ہو سکتی ہے۔ اور اگر اسلامی اصولوں پہ ہم عمل کریں، جس کو علماء ہم سب بھول چکے ہیں،
پیرانے الزام بھول چکے ہیں، عوام کا اللہ حافظ ہے، ہم سب بھول چکے ہیں۔ اگر اس بات کو ہم تھوڑا سا مد نظر رکھیں، اگر ہمارے اخراجات کم ہو جائیں، برائی کا بازار ختم ہو جائے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تنہائی میں جا کے سوچنا تھوڑا اس بات کو۔ جب اخراجات زیادہ ہوں گے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، اور آج دولہا والے اس قدر لالچی ہو چکے ہیں، کئی براتیں گاڑی کے مطالبے میں اور چھوٹی سی خواہش موٹر سائیکل کے مطالبے میں براتیں واپس ہوئی ہیں۔ چابی ابھی مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمیں اس رشتے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کئی رشتے ایسے برات پہنچ کر واپس خالی پلٹی ہے کہ جب تک گاڑی نہیں ملے گی، جب تک کوٹھی نہیں ملے گی، جب تک ہمارا یہ مطالبہ پورا نہیں ہوگا، ہم نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ کہتا ہے میں حضور کا عاشق ہوں، اور حضور کے فرمان کی خلاف ورزی اس قدر ہو رہی ہے۔ 1400 سال پہلے حضور نے کیا فرمایا؟ حضرت ابی ہریرہ سے یہ حدیث مروی ہے، فرمایا تنکح المرأة لأربع ولمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، او کما قال، فرمایا میری امت 4 باتوں کی وجہ سے نکاح کرے گی۔ اس حدیث کو غور سے سنیں، ذرا توجہ کریں کہ حضور نے 1400 سال پہلے کیا فرمایا۔ فرمایا 4 باتیں کون سی؟ پہلے نمبر پہ مال، وَلِمَالِهَا، بیٹے کی شادی کرنی ہے، بیٹے کی شادی کرنی ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ اس صاحب نے اپنی کوٹھی، اپنی مل، اپنا بنگلہ سود سے، ڈکیتی سے، دھوکہ فریب سے، جوئے کی کمائی سے، حرام کی کمائی سے یہ گاڑی کوٹھی بنگلہ بنا ہے، مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں۔ میری نظریں دیکھ رہی ہیں، اس کے پاس گاڑی بھی ہے اچھی خاصی، اس کے پاس کوٹھی بھی ہے، اس کے پاس بینک بیلنس بھی ہے، اس کی مل بھی ہے، اس کے مربے بھی ہیں، اس کی دکانیں اور پلاٹ بھی ہیں۔ میں تو یہی دیکھ رہا ہوں، اگر یہاں میں شادی کروں گا بیٹے کی یا بیٹی کی تو کھاتے پیتے لوگ ہیں، کھانے پینے والی فیملی ہے، بہت سارے معاملات لوگوں کے سامنے بہتر ہو جائیں گے۔ میرے نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا میری امت میں پہلے پہلے مال کو دیکھیں گے، پھر کیا دیکھیں گے؟ وَلِحَسْبِهَا، خاندان کیسا ہے، خاندان کیسا ہے۔ اور میرے نبی کی صحابہ کرام کو امت کو تعلیم یہی ہے، جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ تمہارا بھائی ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دل دیکھتا ہے، تمہاری شکل، تمہارا مال نہیں دیکھتا۔ صحابی کا ایک یہاں واقعہ مرض کرتا چلا جاؤں، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کیا، رنگت کالی سیاہ تھی، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آقا کیا میری کالی رنگت مجھے جنت میں جانے سے روکے گی تو نہیں؟ اتنا بڑا سوال کیا۔ فرمایا میرے صحابی نہیں، اس کے حضور میں فلاں قبیلے کا ہوں، رنگت کالی ہے، مجھے کوئی رشتہ نہیں دیتا۔ اچھا، فلاں قبیلے کا جو سردار ہے، جس کی بیٹی بڑی حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، اسے جا کر پیغام دو تمہاری بیٹی کا رشتہ میرے اللہ کے رسول نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اللہ اب یہ نوجوان صحابی خوشی خوشی چلتا ہوا دروازے پہ پہنچا، دستک دی، کون ہے دروازے پہ آنے والا؟ عربی لب و لہجہ تھا، خوبصورت انداز تھا، کہا میں ہوں، اپنا نام لیا اور مجھے حضور نے بھیجا ہے۔ اندر سے جب عربی لب و لہجے میں بات سنی، دروازہ کھول دیا، اور جب باہر دیکھا تو رنگت کالی سیاہ ہے، شکل نہیں ہے ظاہری طور پہ۔ کیسے آنا ہوا؟ مجھے حضور نے بھیجا ہے تمہاری بیٹی کے رشتے کے لیے۔ بس یہ سننا تھا، تیور بدل گئے۔ کہا میں سوچوں گا، غور کروں گا، پھر میں
عرض کر دوں گا جو ہوگا اندر خوش نصیب سعادت مند بیٹی شرم و حیا کی مالکہ، اللہ ہماری بیٹیوں کو شرم و حیا عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ بیٹی نے جب سنا باپ سے کہا کیا بات ہو رہی تھی؟ کوئی بات نہیں۔ جب بار بار اصرار کیا تو آخر باپ نے بتلا دیا۔ بیٹی نے کہا ابا جی آپ نے آنے والے کو تو دیکھا ہے، جس نے بھیجا اسے نہیں دیکھا۔ اگر آنے والے کی رنگت ایسی ہے یہ تو دیکھو کہ اس نے بھیجا ہے وہ کتنا حسین ہے، جاؤ فوراً دوڑ کے جاؤ، کہیں اللہ کی قرآن کی آیت نازل نہ ہو جائے آپ کے خلاف، آپ کی مذمت میں۔ اگر میرے نبی رشتہ کیا ہے تو میں حاضر ہوں، مجھے قبول ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنے کسے ہیں جن کی جوان بچیاں انکار کر دیتی ہیں، باپ اچھا دیکھ بھال رشتہ کرتا ہے، ماں چاہتی ہے، بیٹی کی مرضی ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہاں ذرا غور کریں، اس کالی رنگت والے جوان کے ساتھ میرے نبی نے رشتہ کیا۔ باپ دوڑا ہوا آیا، آ کے پہلے اس صحابی نے حساد نے پہلے سارا واقعہ سنا دیا تھا۔ حضور نے فرمایا اچھا تم ہو کہ تم نے ہماری بات کو ٹھکرایا ہے؟ حضور میں بد نصیب ہوں، اب حاضر ہوا ہوں، میری بیٹی آپ کی ہے، آپ مالک ہیں، جو چاہے کریں آپ۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا فلاں فلاں صحابی کے پاس چلے جاؤ، اتنے اتنے 100 درہم لے لو۔ صحابی گئے، مختلف صحابہ سے جا کے رقم لی، انہوں نے خوشی سے دے دی۔ اب یہ بازار میں چیزیں لینے کے لیے جا رہے ہیں دوڑ کر خوشی سے کہ رقم مل گئی ہے، سامان خریدوں گا، نکاح ہو جائے گا میرا۔ ابھی راستے میں تھا کہ آواز آئی جوانوں جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ رک گئے، قدم رک گئے، نظر اوپر اٹھائی، اے اللہ میں تو شادی کا سامان خریدنے جا رہا تھا، اب یہ رقم وہاں خرچ کروں گا جہاں تجھے اور تیرے رسول کو پسند ہے۔ بازار میں جا کے جنگی ساز و سامان خریدتا ہے اور دوڑ کے جا کر میدان جہاد میں جنگ میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ نوجوان صحابی چہرے کو ڈھانپ رکھا ہے، جرأت کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ کچھ صحابہ دیکھنے لگے، دیکھے کون ہے؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ تمہاری امداد کے لیے آیا ہے، تم اپنا کام کرو۔ آخر لڑتے لڑتے وہ جوان جو دنیا کی بیوی لینے جا رہا تھا میدان جنگ میں آیا، شہید ہو گیا۔ حضور دوڑ کے جا رہے ہیں، حضور مسکرائے، چہرہ مبارک پھیرا، حضور کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ صحابہ نے یہ سارا منظر دیکھ لیا، اس کی حضور خیر تو ہے، آپ مسکرائے بھی ہیں، روئے بھی ہیں، چہرہ بھی پھیرا ہے؟ فرمایا ہاں مسکرایا اس لیے ہوں کہ میرے صحابی شہید ہو گئے، جنت کی حوریں دوڑ کے آ رہی تھی۔ رویا اس لیے ہوں کہ سعد ہم سے جدا ہو گیا ہے۔ چہرہ کیوں پھیرا ہے؟ جنت سے تیزی سے حوریں یہاں دوڑ کے یہاں پہنچی، پنڈلی سے کپڑا دائیں بائیں ہونے لگا تو میں نے نظریں ہٹا لی ہے۔ فرمایا پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ مال دیکھیں گے۔ خود حضور نے اپنی اس لختے جگر نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح اس صحابی سے کیا ہے، سیدنا علی المرتضی شیر خدا سے، جن کا اس وقت ذاتی اپنا مکان نہیں تھا، شادی کے وقت ذاتی مکان نہیں تھا۔ اور میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ سیدنا علی المرتضی جس اونٹ کے لیے چارہ جس چادر پہ ڈالتے تھے، دن کو وہ چادر جس پہ اونٹ کے لیے چارہ ڈالا جاتا تھا، رات کو وہی چادر نیچے بچھائی جاتی تھی اور آرام کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ اتنا کیفیت اور یہ حالت تھی، اور حضور نے ان کے مال کو نہیں دیکھا، ان کے علم، عمل، سیرت، اخلاق کو دیکھا ہے۔
ہم یہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں۔ پھر دیکھیں ذرا، فرمایا مال کے بعد خاندان۔ اسلام میں خاندان کا تصور ہی نہیں ہے۔ اسلام میں خاندان کا تصور ہی نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ کرتا چلا جاؤں، آپ سمجھ جائیں گے ذرا ایسے۔ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کہنے لگے سیدنا فاروق اعظم کے سامنے کہ بلال کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، یہ حبشی ہے، کالے رنگ کا ہے، مسافر ہے، غریب الوطن ہے اور سب سے زیادہ غریب ہے، اس کی بھلا کوئی حالت ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو کیا کہا، بلال یوں نہ کہو، انت سیدنا و مولانا، انت سیدنا و مولانا، بلال تو ہمارا سردار بھی ہے، تو ہمارا مالک بھی ہے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزان گرامی، پھر اس جانب چلتے ہیں۔ یہ ایک اور بات میں کرنا چاہتا تھا لیکن ٹائم کو دیکھ کر حضور نے فرمایا، پھر فرمایا وَلِحُسْنِهَا، تیسرے نمبر پہ حسن و جمال، اس کی رنگت کیسی ہے، شکل کیسی ہے، قد و قامت کیسا ہے۔ حضور فرماتے ہیں چوتھے نمبر پہ والے دینہا، دین دیکھیں گے، فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین تَرِبَتْ یَدَاکَ، اللہ تیرا بھلا کرے تو دینداری دیکھنے میں کامیاب ہو جا۔ ایسا تو نہیں بہو جو لا رہے ہیں یہ 10 بجے اٹھے گی، اپنے میاں سے فرمائش کرے گی جاؤ تم بازار سے ناشتہ لاؤ، ہم کھاتے ہیں، اسے اپنے سسر کی کوئی خبر نہیں ہے، ساس کی کوئی فکر نہیں ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، میرا فریضہ ہے ان کی خدمت کروں، نہیں۔ رنگ و روپ کو دیکھ کر، دولت حسن و جمال کو دیکھ کر تو لائے تھے، 4 دنوں کے بعد سسر کہہ رہا ہے یار بہو لایا تھا لیکن بس اب دل خوش نہیں ہے، دین تو دیکھا ہی نہیں تھا، دین کو تو سمجھا ہی نہیں تھا، اسے خیال آیا ہی نہیں تھا۔ اور بہترین نیک بیوی کے متعلق حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں معلوم ہے کہ بہترین مال کیا ہے؟ حضور ارشاد فرمایا ہم تلاش کریں۔ اب حضور نے خود فرمایا قلب لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمان، فرمایا کہ بندے کی زبان ذاکر ہو، دل شاکر ہو، اور وہ بیوی جو دین کے معاملے میں اپنے میاں کی معاون ہو۔ بڑی بات حضور نے فرمائی۔ ایسا نہیں کہ یہ آنے کے بعد اپنے میاں کو بے نماز بنا دے، میاں کو حرام کمانے پہ مجبور کر دے، میاں کو ناجائز خواہشات پہ آمادہ کرے، نہیں۔ فرمایا بہترین مال نیک بیوی وہ ہے جو دین کے معاملے میں میاں نماز نہیں پڑھتا اسے نماز پہ لگا دے، قرآن نہیں پڑھتا اسے قرآن کی تلاوت پہ لگا دے، اسے نیک عمل کروائے۔ فرمایا بہترین مال وہ ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا پوری دنیا ساز و سامان ہے، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، ساری دنیا سامان ہے، اس پوری دنیا میں فرمایا بہترین سامان جو ہے وہ نیک بیوی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، بہترین سامان، دنیا کی ساری دولتیں سارے سامان یہیں رہ جائیں گے، جنت میں اگر کوئی ساتھ ہوگی تو نیک بیوی ہوگی، نیک بیوی ساتھ ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں، تھوڑے وقت میں بہت ساری باتیں رہ جاتی ہیں، حضور فرماتے ہیں جنت کی حور کا اور دنیا کی بیوی کا آپس میں مناظرہ ہوگا، مقابلہ ہوگا۔ جنت کی حور کہے گی میں حور ہوں، خوبصورت ہوں، میرا رنگ و روپ بہتر ہے، میرے میاں مجھ سے راضی، میں ان سے راضی، میرے اوپر میرا رب راضی، اللہ نے مجھے حسین و جمیل بنایا ہے، میری شان میرا مقام زیادہ ہے۔ دنیا کی بیوی جنت میں جانے کے بعد جس کو سرداری ملے گی وہ کہے گی نہیں میرا مقام زیادہ ہے، میں نے دنیا میں نمازیں پڑھی تھی۔ اللہ، یہ ہے نیک بیوی۔
میں نے دنیا میں روزے رکھے تھے، میں نے دنیا میں اپنے میاں کی خدمت کی تھی۔ حضور فرماتے ہیں یہ دنیا کی نیک بیوی جب باتیں کرے گی دنیا کی، میں نے میاں کی خدمت کی، میں نے نمازیں پڑھی، میں نے روزے رکھے، حضور فرماتے ہیں دنیا کی نیک عورت اس جنت کی حور کے مقابلے میں مناظرے میں آگے چلی جائے گی اور جنت کی سرداری اسے مل جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں میری امت کی عورت 4 کام کرے میں مصطفیٰ جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آج 200 کی ضمانت کوئی نہیں دیتا، بھائی تو جان تیرا کام جانے، میں ضمانت نہیں دیتا۔ اتنا بڑی جنت کی ضمانت حضور دے رہے ہیں، یہ اپنے حدیث اپنے گھر میں اپنی بیوی کو بھی سنانی ہے۔ فرمایا کیا؟ المرأة مسلمۃ صلت خمسها وصامت شهرها وطاعت بالها وحفظت بدنها فلتدخل من اي ابواب الجنة حيث شاءت او كما قال۔ تو زیادہ ماشاءاللہ حدیثیں پڑھی گئیں، یہ حضور کا صدقہ ہے۔ فرمایا مسلمان عورت 4 کام کرے، کیا؟ اسلام کے بعد پہلے عمل پہ نماز، جو شریعت نے ایک ماہ کے اندر چند دن معافی کی ہے، اجازت دی ہے، وہ معاف ہے، بقیہ نمازیں پڑھے۔ دوسرا عمل وصام شہرہا، ماہ رمضان کے روزے رکھے، جن کی قضائی دینی ہے چند دنوں قضائی دے۔ تیسرا عمل وطاعت بالہا، اپنے خامد کی فرما برداری کرے، خامد کو راضی رکھے، خوش رکھے، فرما برداری کرے۔ چوتھے نمبر پہ وحفظت بدنہا، اپنے والد کی عزت کو مٹی میں نہ ملائے، قبیلے اور خاندان کو رسوا نہ ہونے دے، بھائیوں کی عزت کی لاج رکھے، اپنے خامد کے وقار کو بلند سمجھے۔ جس کے لیے نکاح کی وجہ سے جسم حلال ہے، بس سمجھے اب مرنا جینا اپنا میرا میاں کے ساتھ ہے۔ حضور فرماتے ہیں اب انعام کیا ہے، سنیے ذرا۔ فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ أَوْ كَمَا قَالَ۔ فرمایا میرے اللہ کی جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں گے۔ روزے دار کے لیے الگ ہے، نمازی کے لیے الگ ہے، مجاہد کے لیے الگ ہے، شہید کے لیے الگ ہے، سخی کے لیے الگ ہے۔ لیکن جس میری امت کی عورت نے یہ 4 کام کیے ہیں، اس کی جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں گے، جہاں سے چاہے گی داخل ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ نکاح، اور پھر اس میں عمر کا بھی دخل نہیں ہے۔ بعض دفعہ جوانوں کی مائیں فوت ہو جاتی ہیں، باپ بوڑھا ہے، اس کا ارادہ ہے میں شادی کروں، اولاد مارنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اور کئی ایسے وقوع ہوئے کہ بیٹوں نے اپنے باپ کو گولی مار دی، ابا جوان بڑا پھردا ہے، کہتے شادی کردہ۔ یہ ہمارے معاشرے میں کتنا بڑا روگ ہے۔ اگر 100 برس کی عمر بھی کیوں نہیں ہے، اسلام اجازت دیتا ہے شادی کرو۔ حضور نے خود شادیاں کی ہیں، جوانی کے عالم میں دیکھیں ایک شادی ہے، وہ بھی بیوہ عورت سے ہے، اور 50 برس کے بعد حضور نے 10 شادیاں کی ہیں، بیوہ کے ساتھ، مطلقہ کے ساتھ۔ یہ سب کیا ہے؟ امت کے لیے تعلیم ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا نظام ہے۔ جس طرح اپنے میاں کو بیوی سنبھال سکتی ہے اور کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ یہ بہت سارے واقعات ہیں، باتیں ہیں معاشرے میں، اب چونکہ ٹائم ہو چکا ہے، لہٰذا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ رسم و رواج اور دولت کی وجہ سے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم دین سے دور ہو کر اپنی من مانیاں کر رہے ہیں۔ نہیں، کوشش کرنی چاہیے اپنے بچے اور بچی کے لیے اچھا رشتہ تلاش کرنی چاہیے۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔